بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات قرآن کی 49ویں سورت ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مقام پر اللہ کی طرف سے احکام و ہدایات نازل ہوئیں۔ یہ سورت ان تمام احکام کا مجموعہ ہے۔ یہ احکام مدینہ منورہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس سورت کی آیت نمبر 4 بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا۔ دراصل اس سورت کا موضوع تمام مسلمانوں کو ان آداب کی تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ اس سورت کی شروع میں آداب کو سکھایا گیا ہے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی خبر پر یقین کرنا یا کوئی کارروائی کرنا مناسب نہیں، یعنی اگر آپ کو کوئی خبر ملے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو کہ آیا یہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو باقی مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو تمام برائیوں سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی ہے تاکہ ان کی زندگی میں فساد نہ پھیلے اور جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب نہ ہوں۔ اس سورہ میں تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسروں پر طنز کرنا، برے برے نام رکھنا، بدگمان کرنا یا دوسروں کے حالات میں مداخلت کرنا اور اس کے علاوہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، یہ سب گناہ ہیں اور انہی کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس صورت میں قومیت اور نسلی امتیازات پر بھی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اپنے خاندان اور قبیلے پر فخر اور غرور، جبکہ دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی بدولت آج دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی چھوٹی سی آیت میں واضح کر دیا ہے کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ قوموں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے ہے تاکہ تعارف ہو سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود پر فخر کریں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ اس سورہ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے ماننا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہنا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ اب بات ان کی آتی ہے جو دل کی تصدیق کیے بغیر اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا جیسا کسی پر احسان کیا ہو۔ وہ لوگ دنیا میں مسلمان تو ہو سکتے ہیں، معاشرے میں ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ لوگ مومن قرار نہیں پا سکتے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔